میری طرف سے عبید ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام معزز دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ چند دن قبل اور موجودہ صورتحال کے پیش نظر بنگلہ دیش میں ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹ سڑکوں پر پروٹیسٹ کرتے دکھائی دیے اور کہیں پر ریلیاں نکالی گئی اور کہیں پر پروٹیسٹ مارچ۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسٹوڈنٹ کی تحریک اتنی پھیل گئی کہ انہوں نے مجبور ہو کر روڈ، ہائی وے اور ریلوے سسٹم کو بھی بلاک کر دیا۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ بنگلہ دیش کی سرکار نے پولیس کے ساتھ مل کر آرمی کو بھی اسٹوڈنٹ کے مد مقابل لا کھڑا کیا۔ لوکل میڈیا تو ویسے بھی کچھ رپورٹ نہیں کر رہا تھا، اوپر سے انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور سب سے بڑھ کر واٹس ایپ بھی بلاک کر کے اہم ایریا میں کرفیو لگا دیا گیا، اور کرفیو بھی ایسا ویسا نہیں بلکہ شوٹ ایٹ سائٹ۔ کئی مقامات پر اسٹوڈنٹ کے اوپر ڈائریکٹ گولیاں بھی برسائی گئی، 200 سے زائد اسٹوڈنٹ مارے گئے، کئی ہزار زخمی اور بے شمار اسٹوڈنٹ کو اریسٹ کر دیا گیا۔ اس سب کے ساتھ ساتھ اتنے دنوں تک ملک شٹ ڈاؤن رہنے کی وجہ سے بنگلہ دیش کو $2 بلین سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد سب کے ذہن میں ایک ہی سوال پیدا ہو رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ناظرین اکرام، اس سب کی شروعات 5 جون 2024 کو ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے بعد سے ہوئی، جب انہوں نے بنگلہ دیش سول سروس میں کوٹا سسٹم کو واپس بحال کر دیا۔ شروعات میں کچھ پروٹیسٹ پیسفل دیکھے گئے، لیکن اس کے بعد عید کی چھٹیاں آنی تھی، اسی وجہ سے ملک بھر میں پروٹیسٹ پوسٹپونڈ کر دیے گئے۔ عید کے بعد اسٹوڈنٹ نے دوبارہ سے پروٹیسٹ شروع کیے اور اس بار یہ کچھ زیادہ سیریس تھے۔ انہوں نے روڈ بلاک کیے، کوٹا سسٹم ختم کرنے کی ڈیمانڈ ظاہر کی۔ ویسے تو پروٹیسٹ کا مقصد کوٹا سسٹم کا خاتمہ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس میں اور بھی کئی وجوہات شامل ہو گئی۔ چترا لیگ کے ممبر نے پروٹیسٹ کرنے والے اسٹوڈنٹ پر کئی مقامات پر حملے کیے، اور وہ بھی پولیس کی مدد سے۔ اس معاملے پر اسٹوڈنٹ جو صرف کوٹا سسٹم کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے، ان میں غصے کی ایک اور نئی لہر دوڑ گئی اور ملک گیر احتجاج میں مزید اضافہ ہوا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 1971 سے پہلے بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ اس وقت اس کو ایسٹ پاکستان، جبکہ آج کے پاکستان کو ویسٹ پاکستان کہا جاتا تھا۔ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان دونوں کو انڈیا نے ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا۔ ان دونوں میں فاصلہ بھی کافی زیادہ تھا۔ ان دونوں کے بیچ ریلیجن کو چھوڑ کر کافی سارے ڈفرنس پائے جاتے تھے، جس میں لینگویج کا فرق سب سے بڑا تھا۔ ایسٹ پاکستان یعنی کہ بنگلہ دیش میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کا کافی زیادہ ہولڈ تھا، جبکہ ویسٹ پاکستان میں مختلف پولیٹیکل پارٹیاں موجود تھی۔ اس وقت پاکستان میں مارشل لا لگا ہوا تھا، اور جنرل یحییٰ خان جو اس وقت چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹو تھے، ان کی ذمہ داری تھی کہ پاکستان میں جنرل الیکشن کروائے جائیں۔ ان الیکشن میں ایسٹ پاکستان کی عوامی لیگ کو کافی کامیابی ملی، جنہوں نے ایسٹ پاکستان کی 169 سیٹوں میں سے 167 سیٹوں کو کلین سویپ کر دیا۔ اب پاکستان کی نیشنل اسمبلی کی ٹوٹل سیٹیں 300 تھی، جن میں سے 167 یعنی کہ آدھی سے بھی زیادہ سیٹیں ایسٹ پاکستان کی عوامی لیگ لے چکی تھی، جس کا مطلب تھا کہ عوامی لیگ نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں اپنی گورنمنٹ آسانی سے بنا سکتی ہے۔ 7 مارچ 1971 کو شیخ مجیب الرحمان نے اپنی اسپیچ میں پاکستان سے علیحدہ ہونے کا اشارہ دے دیا، اور 23 مارچ کو پہلا بنگلہ دیش فلیگ ایسٹ پاکستان کے کافی گھروں پر لہرایا گیا۔ ایسٹ پاکستان میں ملٹری کی کچھ یونٹ نے پاکستان سے الگ ہو کر آزادی پانے کے لیے اپنی الگ فورس بنا لی، جس کو بنگلہ دیش فورس یا پھر فریڈم فائٹر بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف بنگلہ دیش میں ہے موجودہ وہ گروپ جو ویسٹ پاکستان کو سپورٹ کرتا تھا، ان کو رضاکار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے آخری 2 ہفتوں میں بنگلہ دیش کو انڈیا کی سپورٹ بھی حاصل ہو گئی، اور یوں ایسٹ پاکستان ویسٹ سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ اب کیونکہ فریڈم فائٹر کی مدد سے بنگلہ دیش آزاد ہوا تھا، تبھی شیخ مجیب الرحمان جو کہ بنگلہ دیش کے پریزیڈنٹ بن چکے تھے، انہوں نے بنگلہ دیش سول سروس میں فریڈم فائٹر کا الگ سے 30% کوٹا رکھ دیا۔ 1997 میں یعنی کہ لبریشن وار کے 26 سالوں کے بعد بنگلہ دیش سول سروس میں فریڈم فائٹر کی ریکروٹمنٹ کافی کم ہو گئی، جس کے چلتے گورنمنٹ نے یہ کوٹا صرف فریڈم فائٹر نہیں بلکہ ان کے بچوں کے لیے بھی بڑھا دیا، اور پھر 2010 میں فریڈم فائٹر کا کوٹا ان کے پوتے پوتیوں
لڑکیوں کے لیے بھی ایلیجیبل کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی صرف 10% فریڈم فائٹر کی نسل یہ کوٹا لے رہی تھی اور باقی کا کوٹا ضائع ہو جاتا۔ اب پورے ملک میں جو لوگ میرٹ پر محنت کر کے سول سروس کی جاب حاصل کرنا چاہتے تھے، ان کا کوٹا 44% تھا اور وہ بھی اب کم پڑنے لگا۔ تو یہ چیز اسٹوڈنٹ کو کافی خراب لگتی کہ ہم اتنی محنت کرنے کے بعد بھی میرٹ کے 44% کوٹے میں بھی نہیں آ سکتے، جبکہ فریڈم فائٹر کا خاندان کچھ نہ کر کے بھی آسانی سے گورنمنٹ جاب حاصل کر سکتا ہے۔ بنگلہ دیش کی پریزیڈنٹ شیخ حسینہ واجد نے کہا کہ وہ پرسنلی فریڈم فائٹر کے خاندان کے لیے کوٹا رکھنا چاہتے ہیں، جس پر اسٹوڈنٹ نے کوٹے کے خلاف بھرپور پروٹیسٹ کیا۔ بنگلہ دیش کی موجودہ صورتحال: کئی ہفتوں کی بدامنی کے بعد بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد مستعفی ہو کر بھارت فرار ہو گئی ہیں۔ فوجی عبوری حکومت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ قوم کے لیے اگلے اقدامات کیا ہیں؟ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے پیر کے روز استعفیٰ دے دیا اور ملک سے فرار ہو گئی ہیں۔ کئی ہفتوں تک طلبہ کے بڑے احتجاج اور بڑھتے ہوئے تشدد کے بعد، جس میں اب تک سینکڑوں جانیں جا چکی ہیں، انہوں نے اپنی 15 سالہ حکمرانی کا اچانک ڈرامائی خاتمہ کیا۔ خبر اشاعہ ہونے کے بعد دارالحکومت ڈھاکہ اور دیگر بڑے شہروں کی سڑکیں جشن سے بھر گئی۔ کیا آپ تمام صورتحال دیکھتے ہوئے بھی حسینہ واجد کی بنگلہ دیش واپسی کی امید لگائے بیٹھے ہیں، جبکہ یہ دور دور تک ممکن نہیں؟ تو دوستو، یہ تھی آج کی معلوماتی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل عبید ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہم جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس کے ساتھ اپنے دوست عبید اللہ خان کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔